الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر جامع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ایک آدھ دن بعد شروع ہونے والا ہے. رمضان کے مبارک مہینے کا استقبال کرنا چاہیے اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اگر ہم پہلے سے تیاری کریں گے رمضان المبارک کے مہینے کی تو یہ مہینہ ہمارا قیمتی بن جائے گا، ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے. جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ جب سیزن آتا ہے تو سیزن سے پہلے ہی تیاری کرنی پڑتی ہے. اگر کوئی سیزن آ جائے اس کے بعد تیاری شروع کر دے تو ظاہر ہے کہ نقصان اٹھائے گا یا جتنا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اتنا ہی اٹھا سکے گا. یہ جو کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، یہ ایک دوست ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ ہم 15 دسمبر کے بعد سردی کا مال نہیں بنواتے. اب 15 دسمبر سردی ہوتی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم گرمی کا مال بنانا شروع کر دیتے. اب آپ دکانوں پہ جائیں گے، فروری بالکل آخر میں ہے، آج 28 فروری ہے 2025، لیکن دکانوں پہ جائیں گے فروری سردی کا مہینہ ہے، آپ کو سردی کا مال بہت کم ملے گا. اگر آپ بنوانا چاہیں تو مشکل ہے، بہت کم کوئی ہوگا جو آرڈر دیں گے تو مان لیں گے سردی کا مال بند کر دیا، گرمی کی تیاری شروع ہو گئی. تو اسی طرح رمضان المبارک یہ سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، عبادات کا سیزن ہے، یہ تو تلاوت کا سیزن ہے، یہ نوافل کا سیزن ہے، یہ تراویح کا سیزن ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے. اس سے پہلے تیاری کرنی چاہیے. تو تیاری کے کچھ مراحل ہیں، کچھ مراحل یا کچھ حصے ہم کہہ سکتے ہیں. پہلا حصہ تیاری کا یہ ہے کہ ہم اللہ جل جلالہ سے دعا مانگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان مبارک کے آنے سے پہلے 2 دعائیں ثابت ہیں. ایک دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا رمضان سے بہت پہلے ایک 2 مہینے پہلے مانگتے تھے، مشہور دعا ہے. جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت ڈال دیجئے
اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ ایک دعا یہ ہے، یہ ذرا پہلے مانگتے تھے، اور ایک دوسری دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالکل رمضان آنے کے بالکل قریب، جیسے آج کا دن ہے، اس وقت مانگا کرتے تھے۔ بہت قیمتی دعا ہے، بہت اہم دعا ہے، کوشش کیجیے گا کہ عربی کے الفاظ ہی یاد کیجیے گا، زیادہ لمبی نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ سارے پڑھے لکھے ہیں، آپ دماغ استعمال کرتے ہیں، تو جب دماغ استعمال ہوتا ہے تو پھر وہ چیزوں کو پک کرتا ہے، پکڑتا ہے، یاد کر سکتے ہیں۔ دوسری دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے وہ یہ ہے کہ اللہم سلم لی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبل۔ یہ تین جملے ہیں، جملے تین بنتے ہیں۔ اللہم سلمنی لرمضان پہلا جملہ، دوسرا وسلم رمضان لی دوسرا جملہ، اور تیسرا وسلمہ لی متقبل۔ بس اب اس کا مفہوم کیا ہے، مطلب معنی کیا ہے؟ اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سالم رکھ، سلامت رکھ، وسلم رمضان لی، اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامت رکھ، وسلمہ لی متقبلا، اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ لیکن مقبول بنا کر۔ بہت پیاری اور بہت ہی جامع دعا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے رمضان کے لیے صحیح سلامت رکھ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ رمضان کا مہینہ آ جائے تو میں اس سے فائدہ اٹھا سکوں، خدا نخواستہ رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، کسی کو ایسی بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے ہو، رمضان تو ہے، رمضان تک پہنچ بھی چکا ہے وہ، لیکن روزہ نہیں رکھ سکتا۔ کتنے ایسے مریض ہیں جن کو دمے کی تکلیف ہے، جو 1-8 گھنٹہ 2 گھنٹے انہیلر استعمال کیے بغیر نہیں گزار سکتے، اور انہیلر استعمال کرتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں ڈاکٹر کی تحقیق یہی ہے کہ اگرچہ میڈیسن تھوڑی بہت 15% یا 20% اندر جاتی ہے، لیکن جاتی تو ہے، تو تھوڑی سی بھی اندر چلی جائے تو روزہ تو فوت فاسد ہو جائے گا۔ کتنے ایسے مریض ہیں، کتنے ایسے مریض ہیں جن کو خطرناک قسم کی بیماری لاحق ہے، رمضان بھی موجود ہے اور موسم بھی پیارا ہے، گھر میں اے سی بھی لگا ہوا ہے، گاڑیاں بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، ہر چیز موجود ہے، خادم ہے، حشم خدم ہے، لیکن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو فرمایا مجھے رمضان کے لیے صحیح سلامت، اور رمضان کو بھی میرے لیے صحیح سلامت رکھ، مقبول بنا کر۔ رمضان آ گیا ہے، صحت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر سلب کی عبادت کی توفیق تو کیا کرے گا؟ ایسے لوگ موجود ہیں کہ نہیں، صحیح سالم ہیں، لیکن روزہ نہیں رکھتے، رکھ سکتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ جو رمضان کی تیاری کا ہے وہ اللہ سے دعا ہے، یہ دعا مانگی۔ دوسرا حصہ رمضان کی تیاری کا وہ یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے جو ہمارے یعنی غیر ضروری ملاقات آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ ہونے جو ہم کرتے ہیں وہ ہم کر لیں۔ بعض ملاقات ایسی ہوتی ہے کہ وہ روزانہ کافی نہیں ہوتی، ہفتے میں کافی نہیں ہوتی، مہینے میں ایک دفعہ کر لیں وہ۔ اس کے علاوہ ہم نے اگر کوئی شاپنگ کرنی ہے یا کوئی راشن لینا ہے افطاری کے لیے، سحری کے لیے، عید کے لیے وغیرہ ذالکہ، تو یہ سارے کام ہم رمضان سے پہلے کر سکتے ہیں۔ رمضان آنے سے پہلے یہ سارے کام کیجیے تاکہ رمضان میں باہر نکلنا کم ہو، ٹائم کا ضیاع کم ہو، زیادہ اللہ کی عبادت ہو، اس میں صرف کیا جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات تو ایسے سنتے ہیں مرد بھی خواتین تو اس سے زیادہ، ٹھیک ہے مرد بھی روزانہ جا رہے ہیں جی، یہ شاپنگ کر رہے، وہ خرید رہے، خریداری نہیں ختم ہوتی۔ اچھا خواتین کو دیکھ کے ہم جی 2 بجے 3 بجے اٹھتی ہے، اب وہ تہجد کا ٹائم ہے، وہ تلاوت کا ٹائم ہے، افطاری کیا نام ہے سحری کی تیاری، سحری کھائی، نماز پڑھ لی، فوراً سو گئے۔
اٹھے ہیں 10 بجے 11 بجے، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی ہلکی پھلکی 2 رکعت پڑھ لی تو اس کے بعد جی افطاری کی تیاری شروع ہو گئی، یہ چیز کاٹنی ہے، وہ چیز کاٹنی ہے، یہ ڈش بنانی ہے، وہ ڈش بنانی ہے، افطاری تک یہ مصروفیت۔ افطاری کے بعد جو ہے نا یہ برتن صاف کرو، یہ کچن صاف کرو، یہ وہ بعض کو تو تراویح کی توفیق حاصل ہوتی ہے، بعض کو وہ بھی نہیں۔ اچھا تراویح پڑھ کے ہم تو کہتے ہیں بس ہم نے تو بڑا ہی احسان کر لیا جی، بہت بڑا احسان کر لیا ہم نے۔ اس کے بعد تراویح کے بعد پھر کھانا پینا، پھر ادھر ادھر گپ شپ، یا سو گئے یا ٹائم ضائع کر دیا، یا سوشل میڈیا پہ ٹائم ضائع کر دیا۔ کتنا قیمتی وقت، یا ایک دوسرے کے پاس جا کر یا بیٹھ کر ادھر ادھر مجلسوں میں۔ تو غیر ضروری ملاقاتیں جو کرنی ہیں اس سے پہلے کیجیے۔ یہ رمضان کی تیاری کا دوسرا حصہ ہے۔ تیسرا حصہ جو رمضان کی تیاری کا ہم بنا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے، حقوق اللہ کو ادا کیا جائے۔ کسی کے ذمہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کی، زکوٰۃ ہے وغیرہ ذالک، یہ سارے کے سارے اللہ کے حقوق ہیں، یہ ادا کیے جائیں۔ اگر نمازیں بہت زیادہ ہیں تو پھر ایسا کیا جائے کہ رمضان کے اندر بھی نوافل کے بجائے زیادہ سے زیادہ جو فرض نمازیں ہیں ان کو پڑھا جائے، ان کی قضا کی جائے۔ اس لیے کہ نوافل کے بارے میں تو سوال نہیں ہوگا، لیکن فرائض کے بارے میں سوال ہوگا، ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور فرائض توبہ سے معاف نہیں ہوتے، فرض نماز توبہ سے نہیں معاف ہوتی۔ کسی بھی جگہ کسی بھی فقیر نے یہ کتاب لکھی ہو، کتاب میں یہ ہو کہ جی یہ باب ہے کس کے بارے میں، جی یہ باب ہے کہ قضا نمازوں کی توبہ کیسے کی جائے، کوئی باب نہیں ہے، توبہ سے معاف نہیں ہوتی، مجھے ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ فدیہ کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے، رمضان کے بارے میں تو نص ہے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، فدیہ ادا کیا جائے اس کا رمضان کا، لیکن نمازوں کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے۔ ہاں فقہاء نے اتنا لکھا ہے کہ نمازوں کا اگر فدیہ ادا کیا جائے مرنے سے پہلے تو امید ہے کہ قبول کیا، انشاءاللہ، یہ الفاظ استعمال کیے، نص نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اور دوسری قسم کے حقوق العباد ہے وہ ادا کیے جائیں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے وہ ختم کیا جائے، کسی کو کوئی گالی دی ہے، کسی کی کوئی غیبت کی ہے، کسی کو کوئی چغلی کھائی ہے، کسی کے حق پر قبضہ کیا ہوا ہے تو اسے ادا کیا جائے، اسے معاف کرایا جائے، اسے معافی مانگی جائے۔ تو یہ اس کے بعد اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کیا جائے۔ رمضان مبارک کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعارف کرایا بڑا ہی پیارا ہے کہ رمضان کا مہینہ کسے کہتے ہیں، قرآن پاک میں ہے، بڑا پیارا ہے، مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی تعریف نہیں کی، رمضان کی تعریف تو یہ ہے کہ 3 چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا بچانا، کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ رمضان کی تعریف ہے۔ قصدن یعنی ارادہ ہو روزے کا، اگر کسی نے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہ کھایا پیا نہیں لیکن بھوک ہی نہیں لگی، نیت ہی نہیں ہے تو یہ روزہ نہیں ہوگا۔ تو روزے کے لیے قصدن جو ہے نا نیت کر کے، یہ شرط ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بڑا عجیب تعارف ہے رمضان کے مہینے کا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا رمضان کا مہینہ یہ ہے کھانے پینے سے بچو، ازدواجی تعلق سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے، چغلی سے، ٹھیک ہے، وغیرہ ذالک، یہ گالی دینے سے، یہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا، گناہ کے کام تو مسلمان نہیں کر سکتا۔ ہم مسلمان کیا کرے گا؟ نیکی کرے گا۔ تو اب نیکی میں جو سب سے اہم نیکی ہے اس کا ذکر ہے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ یعنی رمضان کی جو سب سے اہم عبادت ہے وہ ہے قرآن، نیکی۔ گناہوں سے تو ویسے بھی مسلمان بچتا ہے، وہ تو بچنا ہی ہے رمضان کے علاوہ بھی۔ تو عبادت کرنی ہے تو سب سے اہم عبادت یہ ہے۔ زبردست تعارف ہے رمضان کا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں تو مشہور ہے، آپ لوگوں نے پڑھا کہ رمضان المبارک میں 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، ایک قرآن پاک دن کو، ایک رات کو، ایک تراویح میں۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے،
آپ لوگوں کو عجیب لگے گا لیکن کوئی مشکل نہیں. ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جو روزانہ قرآن پاک ختم کرتے ہیں. ایسے لوگ ہیں. ہم نے جب الحمدللہ حفظ کیا بچپن میں, تو حفظ کرنے کے بعد کئی مہینے تک ہم ایسا کرتے تھے, روزانہ ہی قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. قاری صاحب نے کہا ہوا تھا, ایسا ہوا ہے. اور کچھ عرصہ پہلے عمرے پہ گیا ہوا تھا, تو ادھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, ادھر چونکہ اور کام نہیں ہوتے تھے, تو ایسا ہوا کہ ایک دن میں 40 پارے بھی پڑھے ہیں ہم نے. کوئی مشکل کام نہیں. ایک دن قرآن پاک ختم کر دیا, دوبارہ شروع کے 10 پارے پڑھ لیے, کوئی مشکل کام نہیں. تو یہ امام صاحب کا جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے, کوئی عجیب سی بات نہیں ہے. ایک عالم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ بیرون سفر پر تھے, 2 ماہ کے سفر پر تھے, 2 ماہ کے سفر پر, اور بیرون سفر تھا ان کا, اور سفر بھی بہت مصروف. ایک عالم ہو, پھر بڑے عالم ہو, پھر اس طرح کے بیرون کے سفر پر ہو, تو وہ بہت زیادہ مصروف سفر ہوتا ہے. دیکھیں ایک صاحب ان کے ساتھ تھے, وہ کہتے ہر وقت جب بھی فارغ ہوتے قرآن پاک پڑھتے تھے. تو جو 2 ماہ کے بعد ہم واپس آ رہے تھے, تو میں نے ان سے عرض کیا کہ کتنے قرآن پاک آپ نے ختم کی؟ تو فرمانے لگا 38 قرآن پاک ختم کی. اب یہ سارے کام بھی ہو رہے ہیں, بیانات بھی ہو رہے ہیں, مشورے بھی ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. ایک دفعہ ایک عالم, بہت بڑے عالم, وہ کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرح میرے خاندان میں کوئی شخص وہ بھی رمضان میں 61 قرآن پاک ختم کر. تو ان کے ایک داماد تھے, اشور نام ہے ان کا, وہ کہنے لگے حضرت جی یہ رمضان آنے دے پھر دیکھ لیں. یہ رمضان آنے دے, رمضان آ گیا 61 قرآن پاک ختم کر لیا. ابھی حال ہی میں 30 40 50 سال پرانی بات ہوگی, 61 قرآن پاک ختم کر لی. یہ کوئی مشکل کام نہیں. ایسی خواتین بھی موجود ہیں جو گھر کا کام کاج بھی کرتی ہے اور روزانہ 15-20 پارے بھی پڑھتی ہیں. اور ایک عالم نے اچھا لکھا ہے کہ میں روزانہ, وہ بہت پرانے عالم گزرے, انہوں نے لکھا ہے کہ میں روزانہ سوچتا تھا کہ آج یہ کام کروں گا, یہ کام کروں گا, علمی کام, یہ کام کروں گا, یہ کروں گا, اتنا مطالعہ کرنا ہے, اتنا لکھنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, لیکن وہ کام مجھ سے ہوتے نہیں تھے. روزانہ میں ایک خاکہ سا بناتا تھا, ہوتے نہیں تھے. تو میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی, تو ساتھ ساتھ جب میں قرآن پاک کی تلاوت بڑھاتا رہا تو میرے کام ہوتے رہے. یہ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت ہے کہ وقت میں ہر چیز میں برکت آ جاتی ہے. جتنی آپ تلاوت زیادہ کریں گے اتنی ہی آپ کے ہر کام میں برکت ہوگی, ہر کام آپ کا ہوگا. اب دیکھ لیجئے, تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ تو قرآن کا ہی مہینہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس کا تعارف یہی ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے. بس بات ہی ختم ہو گئی ادھر. یعنی اس میں ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے. تو قرآن پاک کی تلاوت اگر کسی ایسا اللہ نہ کرے کوئی ہو جس نے پڑھا ہی نہ ہو, تو اسی رمضان میں پڑھنا شروع کر دے. اگر کسی کی غلطی ہے تو اس کی اصلاح کر دے. اتنا کلام ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے, کوئی بڑا نہیں ہے. ہم نے PhD کر لی, کتنی بکس ہم نے پڑھی ہے, اتنی بکس پڑھی ہے کہ گدھا اٹھا نہیں سکتا, اتنی زیادہ پڑھ لی ہم نے. تو کیا اللہ کا جو اتنا کلام ہے ہم اس کو درست نہیں کر سکتے, ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے؟ آپ اکثر PhD ہولڈرز ہیں ماشاءاللہ, پڑھے لکھے ہیں, تو اب کتنی مشکل بکس آپ لوگوں نے پڑھی ہے, سمجھی ہے, تو کیا یہ نہیں سمجھ سکتے؟ یہ شروع کہ اس میں یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ جیسے پڑھے لوگوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم پڑھے قرآن پاک ہماری غلطی آ جائے. اتنی کتاب ہم انگلش پڑھتے ہیں کیسے ایکسنٹ ہم نکالتے ہیں, انگریز بھی حیران ہو جاتے ہیں. ہم اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں ایکسنٹ بنانا. ہم وہ آئٹس پڑھتے ہوتے تھے تو ہمیں کہتے تھے وہ جی وہ فلاں سنو آدھا گھنٹہ, جی فلاں ایکسنٹ سنو, فلاں ایکسنٹ سنو, جی ان کے ایکسنٹ بنانے کے لیے. قرآن پاک کا ہمارے لہجہ نہیں بنا سکتے ہم, ہماری انگلش میں کوئی غلط نہیں آتی, کہاں پر کون سا ورڈ سائلنٹ ہے وہ سائلنٹ پڑھیں گے ہم, لیکن ادھر ہم پڑھنا شروع کر دیں ہماری غلطی آ جائے. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. تو رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کا مہینہ ہے.
تو اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ اور نیکی تو کرنی ہے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرنی ہے، اور کوشش کریں جتنی زیادہ کریں گے انشاءاللہ اتنی ہی آپ کے ہر کام میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ آزاد کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب۔